اب غور سے سننا، بہت سی چیزیں تمہیں اس واقعے کے اندر ملیں گی۔ حضرت عمر فاروق اپنے چند لوگوں کو لے کر جب نکلتے ہیں، پہلے یہودیوں کی بستی پڑے گی، اس کے بعد عیسائیوں کی بستی پڑے گی۔ یہودیوں کی بستی میں سازش ہو گئی۔ سنو، عمر اور عمر کے لشکر والے نکل رہے ہیں، عمر کے ساتھی نکل رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عمر اور عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان کیسے نکالا جائے، ایمان کی کمزوری پیدا کی جائے۔ یہودیوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو نیم برہنہ کپڑے پہنا کر اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا اور ان کو گندے گندے بیہودہ اشعار، بیہودہ گانے یاد کرا دیے، اور یہ حکم دے دیا کہ میری بیٹیوں، عمر اور عمر کے ساتھی جب یہاں سے نکلیں گے تم اوپر چھتوں سے یہ اشعار پڑھنا، یہ محبت بھرے شعر پڑھنا، ان کو اپنے دامن میں آنے کی دعوت دینا۔ اگر تمہارے اشعار سن کر کوئی بھی بہک جائے اور وہ تمہیں اشارے سے بلائے تو تم بالکل منع مت کرنا، وہ تمہیں جہاں لے جائے چلے جانا۔ اور اگر کسی ایک عمر کے ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ منہ کالا کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان نکلوانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ یہی سب سے بڑی سازش ہوتی ہے، یہی۔ اور معاف کیجئے گا، یہی سازش آپ کے جلسے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ جا کر دیکھ لو، میلہ لگا ہے، اور دیکھ لو آپ کی جوان جوان لڑکیاں چوڑیاں خرید رہی ہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک لگا لگا کے آئی ہیں، کریم اور پاؤڈر تھوپ کر آئی ہیں۔ یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں ہیں۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ آگے چلیے، حضرت عمر فاروق کے ایک جاسوس نے خبر دی، امیر المومنین یہ پلاننگ ہو چکی ہے، آپ راستہ بدل دیجیے۔ حضرت عمر نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ لوگوں، یہ پلاننگ ہو چکی ہے، کیا کیا جائے؟ سارے ساتھی کہنے لگے کہ راستہ بدل دو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، راستہ نہیں بدلوں گا، وہ ہمارے دلوں سے ایمان نکالنا چاہتے ہیں، ہم انہیں اپنی ایمان کی مضبوطی دکھانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم اسی راستے سے ہی گزریں گے۔ تمہارے قرآن نے حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ جب وہ کہیں نکلا کریں، کہیں جایا کریں، تو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی نگاہیں پست رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لوگوں، ہم سب اسی راستے سے گزریں گے، وہ گندے گندے شعر پڑھ کے ہمیں بہکائیں گی، لیکن ہم لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے، اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ہم لوگ آگے نکل جائیں گے۔ اور سنو، میں تم سب کا میر کارواں ہوں، سردار ہوں، امیر ہوں، پریسیڈنٹ ہوں۔ پریسیڈنٹ آگے آگے چلتا ہے، لیکن میں اب تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا، تم سب میرے آگے آگے چلو گے۔ میں یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں وہ لڑکیاں اشعار پڑھ رہی ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ کسی کی نظر اوپر ان لڑکیوں کی طرف تو نہیں اٹھ رہی ہے۔ اگر میرے کسی ساتھی کی نظر چھت پر کھڑی ہوئی کسی لڑکی کی اوپر پڑ گئی تو عمر کی تلوار اس کی گردن کی اوپر پڑ جائے گی۔ یہاں کس کی گردن پہ تلوار مارو گے؟ یہاں تو ایک لڑکی اگر تھوڑا سا میک اپ کی ہوئی ہے تو اس کی طرف سے نظر ہٹتی نہیں، حل میں مزید اس سے بھی خوبصورت کوئی نظر آنی چاہیے۔ دوسری پہ پڑی نہیں، یہ بھی کم ہے، اس سے بھی خوبصورت۔ کسی کے اتنے ہاتھ کھولے، نہیں نہیں نہیں، اتنے اور دکھنا چاہیے، اتنا دکھا تو نہیں نہیں، یہاں تک دکھنا چاہیے۔ حل میں مزید کی آواز اٹھتی ہے کہ اور دکھو اور دیکھو۔ لڑکیاں جتنے کم کپڑے پہنتی جا رہی ہیں، نوجوانوں کی طرف سے آواز اٹھتی ہے، حل میں مزید، یہ بھی زیادہ ہے، اور کم اور کم اور کم۔ اور ایک بات بتا دوں، پہچان بتا دوں آپ کو، جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا، سمجھ لو کہ وہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے۔
یہ بہت بڑی پہچان بتا دی آپ کو. جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لینا کہ اس کا باپ اتنا ہی امیر ہوگا. یہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹیاں ہوتی ہیں, اور وہ امیر, اس کو میں امیر نہیں مانتا. دولت کا خزانہ ہے تیرے پاس, لیکن تیری دولت مولوی جرجیز کے پیروں کے جوتے کے نیچے. میں نہیں سمجھتا. تو سب سے بڑا پھٹیچر باپ ہے, تو دنیا کا سب سے کنجوس باپ ہے جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کپڑا نہیں دے سکتا ہے. تجھ سے بڑا کنجوس کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں. کاہے کا امیر؟ کس بات کا امیر؟ جو اپنی بیٹی کے جسم کو نہ چھپا سکے. بہت کچھ کہہ دیا میں نے. سمجھدار را اشارہ کافی ہے, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. حضرت عمر نے تلوار نکالی, گزرو, قافلہ چلنے لگا, یہودی کی بستی آ گئی. امیر المومنین یہودی کی بستی سے گزرنے لگے, ساتھی آگے آگے, عمر پیچھے پیچھے. وہ مکان بھی آ گئے جن پر لڑکیاں کھڑی ہیں یہودیوں کی. گانے گانا شروع, ترانے شروع, نرم و نازک آواز, لب و لہجے میں, سریلی آواز میں عشقی اشعار شروع. جیسی جیسے امیر المومنین کے ساتھی آگے بڑھتے گئے, ان کی بھی آواز شروع ہوتی گئی, نظریں نیچی جاتی گئیں. اور جب ان گھروں سے گزرے تو امیر المومنین نے کہا ابدؤ, تم قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دو, اور اتنی زور سے پڑھو کہ تمہاری آواز پر ان کی آواز مغلوب ہو جائے, تمہاری آواز غالب آ جائے. حضرت عمر فاروق کے ساتھی زور زور سے پڑھنے لگے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ان گھروں سے گزرتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں کہ او میری قوم کی بیٹیوں, او میری قوم کی بچیوں, تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو, میں تمہارے پاس کیسے آ جاؤں؟ ہمارے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے, ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں, ہائے مردوں, ہائے مسلمانوں, جب بھی تم زمین پر چلو, سڑک پہ چلو, بازاروں میں چلو, گلیوں میں چلو, اپنی نگاہیں نیچی رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. او میری بیٹیوں, میری بہنوں, میں تمہاری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, اس لیے کہ ہماری اسلام کی اجازت نہیں, ہمارے نبی کی اجازت نہیں, ہمارے قرآن کی اجازت نہیں. جب وہ تھوڑی اور دور آگے بڑھے تو انہوں نے کہا میری بیٹیوں, میری بہنوں, میں تمہیں بھی پیغام دیتا ہوں, ہمارے قرآن نے, ہمارے اسلام نے تمہیں بھی نصیحت کی ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. او میری بیٹیوں, میری بہنوں, جب بھی تم بھی کہیں نکلو تو اپنی نگاہیں تم بھی نیچی رکھا کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اور جو میک اپ, جو بناؤ سنگار تم نے کیا ہے, یہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کیا کرو. ہمارے قرآن نے تمہیں بھی یہی حکم دیا ہے. یہ کہتے گئے اور آگے بڑھتے گئے ان بچیوں کی طرف, اور یہودیوں کی ان لڑکیوں کی طرف انہوں نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا. جب یہ آگے بڑھے اور تھوڑی دور آگے گئے, ان لڑکیوں نے اپنی چادریں اٹھائیں, اپنے جسم کو چھپایا, نیچے اتر آئیں, اور ساری لڑکیاں بھاگتے ہوئے کہنے لگی امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں, مجھے اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے ماں باپ نے میری عزت و آبرو کا سودا کر دیا تھا, میرے ماں باپ نے میرے جسموں سے کپڑے اتروا دیے تھے, آپ
آپ نے ہمارے جسموں کی حفاظت فرمائی ہے. جس اسلام سے تم جڑے ہو اس سے مجھے بھی جوڑ دو, جس قرآن سے تم جڑے ہو اس سے مجھے بھی جوڑ دو, کیونکہ تم ہی وہ ہو جو اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے ہو. امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں, مجھے اپنی زوجیت میں لے لو, مجھے اپنی بیوی بنا لو. میں بھی اسلام سے جڑنا چاہتی ہوں, تم سے تمہارے ساتھیوں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرت عمر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, سر سے پیر تک چھپی ہوئی ان تمام لڑکیوں کو کلمہ پڑھایا. پھر فرمایا, بیٹیو, میری قوم کی بچیو, میں یروشلم سے جب واپس آؤں گا تو تم تمام لڑکیوں کے نکاح کا انتظام کراؤں گا, تم سب کے رشتے جڑواؤں گا اور تمہیں اسلام پر عمل کرنے کی پوری اجازت دوں گا. میرے بھائیوں, لڑکیوں نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہودیوں کی سازش ناکام ہوئی اور ان لڑکیوں کو اسلام کی دولت ملی. اب آگے چلیے, یہودیوں نے تو یہ سازش کی, یہودیوں کی بستی ختم, عیسائیوں کی بستی آتی ہے. یہاں ایک دوسرا منظر سامنے آتا ہے. جب عیسائیوں کی بستی میں امیر المومنین داخل ہوئے تو ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا. صحابہ وضو بنانے لگے, مؤذن نے کھڑے ہو کر اذان دے دی, سب نے اپنی چادریں بچھائیں اور کھلے میدان میں نماز کی تیاری ہونے لگی. ایک عیسائی پادری آیا اور آ کر کہنے لگا, امیر المومنین آپ یہاں کیوں نماز پڑھیں گے؟ یہ میرا گرجا موجود ہے, یہ میرا گرجا موجود ہے, آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا, نہیں, جس گرجا میں مورتی ہوتی ہے ہم اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے, تمہیں تمہارا گرجا مبارک ہو. اس نے کہا, امیر المومنین آپ نے مجھے کوئی نئی چیز نہیں بتائی ہے, ہمیں معلوم ہے جہاں مورتی ہوتی ہے وہاں آپ نماز نہیں پڑھتے, ہم نے اپنے گرجا سے مورتی نکال لی ہے, جیسس کی, عیسیٰ مسیح کی ہم نے مورتی ہٹا دی ہے اور میں نے گرجا کو دھو دیا ہے, میں نے پاک چٹائیاں بھی بچھا دی ہے, آپ آئیے اور نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا, اب کوئی اعتراض نہیں ہے, جب مورتی نہیں ہے, زمین تو ساری کی ساری اللہ نے پاک کی ہے, بنائی ہے ہم سب کے لیے, اور اس پر پاک چٹائیاں بھی بچھی ہوئی ہیں, تو ہم تمہارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے ہیں. حضرت عمر گرجا میں گھس گئے, صحابہ بھی گرجا میں پہنچ گئے. حضرت عمر امامت کے مصلی پہ آگے بڑھ گئے, آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے, اقامت کہہ دی گئی. حضرت عمر اللہ اکبر کہنے والے ہیں, اچانک آپ کے دماغ میں کیا آیا؟ آپ نے فرمایا, ساتھیو مجھے اس گرجا میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, نکلو. سارے صحابہ نکل گئے. اس عیسائی پادری نے کہا, امیر المومنین کیا ہو گیا ہے؟ کہا, کچھ نہیں میرے بھائی, کچھ نہیں, بعد میں بتاؤں گا. اس کے بعد کھلے میدان میں گئے اور وہاں چادریں بچھا کر آپ نے وہاں نماز پڑھ لی. وہ عیسائی رونے لگا, آپ نے اس عیسائی کو, امیر المومنین نے اس عیسائی کو اپنے گلے سے لگایا, میرے بھائی تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنا گرجا دھویا تھا, جیسس عیسیٰ کی مورتی بھی ہٹائی تھی, اسٹیچیو بھی ہٹایا تھا, مجھے خوشی ہوتی اگر آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے, لیکن آپ نے اندر جانے کی بات بھی نہیں پڑھی ہے, آپ نے تو مجھے انسلٹ کر دیا, ذلیل کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا, نہیں, میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا, بلکہ میں نے تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے, میں نے تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے, کیونکہ میں امیر المومنین ہوں. مجھے یہ ڈر لگا اگر آج میں نے کہیں تمہاری گرجا میں نماز پڑھ دی تو میرے انتقال کے بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا پر مندر مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دیں, کہیں یہ نہ کہیں کہ اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی, یہ پہلے مسجد تھی, تمہاری گرجا کو کہیں گرا نہ دے. تمہیں بھی اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا پورا حق ہے. اگر تمہارا گرجا گرایا گیا اور اس جگہ پر اگر مسجد بنائی گئی تو اس سے بڑا کالا دن ہمارے لیے کوئی نہیں ہوگا. ہم نے تمہارے عزت کو دھویا نہیں, ہم نے تمہیں ذلیل نہیں کیا, بلکہ تمہارے گرجا کی حفاظت کی ہے, کیونکہ میں اس شہر کا, پورے عرب کا میں امیر المومنین ہوں. اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کے اور جن کی سنکھیا کم ہے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت میں کروں. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر.
یہ اسلام نے سکھایا ہے, یہ عمر فاروق نے ہمیں بتایا ہے. اور مسلمانوں, میرا خطاب آج تم سے ہے. حضرت عمر کی اسی تعلیم کے مطابق میں تم سے گزارش کرتا ہوں, یہ چیز انڈیا ٹی وی والے نہیں دکھائیں گے. آپ کو یوٹیوب پہ ڈال کر عام کرنا ہے کہ جس بستی میں تمہاری تعداد زیادہ ہو اور تمہاری بستی میں ہندو بھائی کم ہو, سکھ بھائی کم ہو, جینی بھائی کم ہو, تو سنو, ہندوؤں کے مندر, جینیوں کے مندر, سکھوں کے گردوارے کی حفاظت کی ذمہ داری ہندوؤں سے زیادہ, سکھوں سے زیادہ, جینیوں سے زیادہ تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے. تمہارے اوپر اس کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تمہیں سکھوں سے زیادہ ان کے گردواروں کی حفاظت کرنا ہے, ہندوؤں کے مندر کی حفاظت تمہیں ہندوؤں سے زیادہ اس مندر کی حفاظت کرنا ہے. جو ہوا ہے وہ ایک جانوریت تھی. دلی کے اندر کسی عبادت گاہ کو جلایا گیا, گرایا گیا, توڑا گیا, وہ حیوانیت تھی. ان کا تعلق نہ ہندو دھرم سے ہے, ان کا تعلق نہ مسلمان سے ہے, ان کا تعلق جانوروں سے ہے, حیوانیت سے ہے, دیش کے دشمنی سے ہے. اگر ان کے اندر انسانیت ہوتی تو کسی عبادت گاہ کو نہیں گراتے. بے شک بے شک بے شک. آپ سے میری گزارش ہے کہ حضرت عمر فاروق کے اس کارنامے کو یاد رکھنا, کیونکہ تمہارے نبی کی یہی شکشا ہے, تمہارے اسلام کی یہی دعوت ہے. میرے بھائیوں, اب سنیے آگے والی بات. بڑی گرم ہے چائے, کوئی بات نہیں, گرم اس لیے لائی گئی تاکہ گلا ٹھیک رہے. بھائی بار بار شکایت کیوں؟ ٹھیک ہے, ہمارے منہ ہٹا لے رہے ہیں نا تو اس کا یہ کٹ جائے گا سب جب سامنے آ جائے گی. ایسا ہے, سنیے, میں منہ نہیں ہٹا رہا ہوں, میری بولنے کی سٹائل ہی ایسی ہے. دوسری بات یہ کہ میں 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں, منہ کوئی میں آج پہلی بار تھوڑی ہٹا رہا ہوں. ہر جگہ کا مائک ٹھیک رہتا ہے, آپ کا منہ ہٹانے سے کیسے؟ یہ تو آپ کے مائک میں کمی ہے. مائک تو وہ ہوتا کہ ایسے کروں تب بھی آواز جائے, ایسے کروں تب بھی آواز جائے. اگر صاحب صاحب ہوتے یہ مائک میں نہیں پڑتے. اب کوئی چپکا کے اب اس کو چما لے کے تو نہیں کر سکتا ہوں نا, ایسے ہوں بولوں تو کیا فائدہ ہوگا, رہنے دیے. تو میرے بھائیوں, ہماری اس بات کو ذرا یاد رکھیے گا, یہ پیار دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی اسلام سکھاتا ہے. اسلام, اور آپ ایسا کر کے دکھائیے. جتنی نفرتیں پھیلائی جائیں آپ اتنی ہی محبت کا پیغام دیجئے. یہ فیکٹ ہے, یہ حقیقت ہے, یہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ نفرت کبھی محبت سے جیت نہیں سکتی. نفرت کبھی محبت سے جیت نہیں سکتی. محبت چند دن مجبور تو ہو سکتی ہے لیکن ہار نہیں سکتی. کیسے ہار جائے گی؟ ہاریں گے نفرت کرنے والے. کہو انشاءاللہ. نفرتیں پھیلانے والے کہو انشاءاللہ. الٹی گنتی اب ان کی شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہو کر رہے گی. انشاءاللہ. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ, دیکھیے ہم دعا بہت کر رہے ہیں لیکن چبھے گی. کیوں؟ چور جس کے اندر ہوگا اس کو چبھے گی. زور سے کہیے گا آمین. ابھی نہیں, جب ہم دعا کریں زور سے کہیے گا, دعا کریے. اے اللہ, ہمارے اس ملک کے اندر, ہمارے بھارت کے اندر ان لوگوں کو دیش کی ذمہ داری دے جو اس دیش کے اندر محبت کا پیغام بھر دیں. آمین. اے اللہ, تو ہمارے اس ملک کے اندر ان لوگوں کو اقتدار دے دے, ان لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور دے دے جو ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, جینی, بدھسٹ سب کو بھائی بھائی سمجھ کر سب کو لے کر چلیں. آمین. اے اللہ, یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے, دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے, اس میں یہ بھی دعا کریے. اے اللہ, تو ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے, نیست و نابود کر دے.
जो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ रहे हैं। आय अल्लाह तू उन लोगों को बर्बाद कर दे जो इस देश के भाईचारे को मिटा रहे हैं। आय अल्लाह तू इस दुनिया के अंदर ऐसी दर्दनाक और कुत्ते की मौत उनको दे जो हम हिंदू और मुसलमानों को, सिख और ईसाइयों को आपस में लड़ाने का ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह ऐसी मौत दे कि उनकी आने वाली नस्लें भी पैदा होने से पहले उनकी रूह भी कांप जाए, जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। मैं समझता हूं कि मैंने ये दुआ कोई खराब दुआ नहीं की है। अब जिसके दिल में चोर होगा वो कहेगा कि हमारे ऊपर कही गई है, और जो कहे हमारे ऊपर कही गई है समझ लो कि वही लड़ा रहे हैं इस देश को। समझ लेना कि वही इस देश को लड़ा रहे हैं, वही इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमसे हमारा देश मत छीनो। मैं आपसे वालिहाना उम्मीद करता हूं। अब सुनिए आगे। हजरत उमर रोते हुए कहते हैं ईसाई से, पादरी से, हमने तुम्हारी गिरजा में नमाज न पढ़ के तुम्हें जलील, तुम्हें इंसल्टेड नहीं किया है, बल्कि हमने तुम्हारी गिरजा की हिफाजत की है। जब गिरजा तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनाई जा सकती है? इस्लाम साफ कहता है जिस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई वहाँ हमारी नमाज होगी ही नहीं, होगी ही नहीं होगी। हमें खुशी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने माना, देश में अमन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानेंगे, माना, तस्लीम किया, लेकिन खुशी उससे बढ़कर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। जो इल्जाम हमारे ऊपर लगता था वो धुल गया। हम यही चाहते थे। अब तुम्हें मिल गई कोर्ट का आदेश, ले लो भाई, ले लो भाई, लेकिन हम कयामत की सुबह तक उसको मस्जिद मानते हैं, मानते रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1947 को मस्जिद थी, 1949 तक मस्जिद रही। तो जब कोर्ट ने उसको मस्जिद माना तो हम क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, अब उसमें तुम्हें मिल गई, कोई बात नहीं, आप रहिए, बनाइए, शौक से जो करना चाहो करो, हम भी उसको मस्जिद मानते हैं और मानते रहेंगे, ये एक अलग बात है। चलो मेरे भाइयों, अब हजरत उमर फारूक आगे बढ़े, अमीरुल मोमिनीन अब यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर जिस ऊंट के ऊपर बैठते थे वो ऊंट उनका खादिम असलम चलाता था। ये तय हुआ था 1 मील तुम पैदल चलोगे, मैं ऊंट के ऊपर बैठूंगा, और 1 मील मैं ऊंटनी की लगाम पकड़ूंगा, तुम ऊंट के ऊपर बैठोगे। गुलाम को कहा नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है तो क्या हुआ, तुम थकोगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम ही चलाते रहोगे और मैं बैठा रहूंगा। नहीं, ये हमारे नबी ने फरमाया अपने गुलामों से उतना काम न लो जो वो उठा न सके। बेशक बेशक हम तुम सब बराबर है, ये हमारे नबी की तालीम है। गुलाम और अमीर सब बराबर है, आका और गुलाम सब बराबर है। 1 मील उमर बैठते थे, 1 मील उनका गुलाम बैठता था। गुलाम बैठता था तो उमर ऊंट की लगाम पकड़ते थे, और उमर बैठते थे तो उनका गुलाम। इसी हाल में बैतुल मुक़द्दस आ गया। बैतुल मक़दिस और बैतुल मुक़द्दस पर यरूशलेम के अंदर तमाम यहूदी और ईसाई खड़े हैं। आज उमर को देखना चाहते हैं कि कौन है मुसलमानों का कायद, कौन है मुसलमानों का लीडर, कौन है इस्लाम का हीरो। आज देखें कौन है जिसने चप्पे चप्पे पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। वो देखना चाहते थे, लाइन में खड़े हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जब यरूशलेम आया, बैतुल मक़दिस आया, 1 मील रह गया, हजरत उमर फारूक की ऊंट से उतरने की बारी आ गई और लगाम पकड़ने की बारी आ गई, और उनके गुलाम को ऊंट पर बैठने की बारी आ गई। उल्टा। अब हजरत उमर ने कहा आहा रोको। गुलाम कहता हिश, चुप बैठ, 1 मील ले चलूंगा मैं। हजरत उमर ने कहा ऊंट रोको। गुलाम कहता अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे, मैं बैठूंगा, लोग क्या कहेंगे, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। हजरत उमर ने कहा अगर मैं ऊंट के ऊपर बैठा रहा और
تو लगाम पकड़ा रहा तो इस्लाम का जनाजा निकल जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरी इज्जत का जनाजा निकलता है तो निकल जाने दे, इस्लाम का जनाजा ना निकलने पाए, रोक। उसने कहा नहीं रोकूंगा। अमीरुल मोमिनीन आप बैठे रहिए, आप अमीर हैं, आप इस हाल में। हजरत उमर कूद गए, हट बैठ, चल चल मेरा हुक्म है, चल वो बैठ ऊपर। बैठ गया। अब बात क्यों नहीं मानेगा? अमीरुल मोमिनीन अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा हम तुम दोनों पैदल चलें। क्यों? बैठो तुम्हारी बारी आई, बैठो। बैठाल दिया और लगाम पकड़ के चल रहे हैं बैतुल मक़दिस तक। यहूदी और ईसाई मुसलमानों से कह रहे हैं तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है, बड़ा पतला दुबला है लेकिन बड़ा ताकतवर है, पूरे इस्लाम का परचम लहरा दिया। वो अमीरुल मोमिनीन है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है। और मुसलमान कहते हैं नहीं, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, मेरा अमीरुल मोमिनीन वो नहीं है जो ऊंट के ऊपर बैठा है, हमारा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊँटनी की लगाम पकड़े हुए है। उसकी बारी पकड़ने की आ गई, उसने अपना हक अपने गुलाम को नहीं दिया, उसने ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और गुलाम के ऊँट पर बैठने की बारी आ गई, उसने उसको ऊँट पर बिठाया, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है लेकिन इंसाफ का गला नहीं घोंट सकता, न्याय का गला नहीं घोंट सकता। सुभान अल्लाह। हजरत उमर इसी हाल में ऊँटनी की लगाम पकड़कर बैतुल मक़दिस के दरवाजे पर पहुंचे और वहां खूंटी से ऊँटनी को बांधा, मस्जिद के अंदर गए, 2 रकात नमाज पढ़कर बाहर निकले। जब बाहर निकले तो हजरत उमर का ये अदल, ये इंसाफ देखकर दरवाजे के बाहर बहुत से यहूदी और ईसाई ऐसे थे कि उनकी जबान से कलमा निकल रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उमर तेरे इंसाफ को देखकर मुझे हया आ गई, अब इस्लाम कबूल करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। सुभान अल्लाह। ये अदल और ये इंसाफ अगर हमारे मुल्क के अंदर कायम हो जाए, अमीर और गरीब के दरमियान से फर्क मिट जाए, तो मेरे भाइयों इस देश के अंदर अमन और शांति की गंगा बहने लगे। ये होना चाहिए। हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलरिज्म जमहूरी मुल्क है। यहां से ज्यादा जमहूरियत, यहां से ज्यादा अपनी बात को पूरी आजादी के साथ कहने का अधिकार किसी दूसरे मुल्क के अंदर नहीं है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की देन नहीं है, ये मत समझना। ये गृह मंत्री जी अमित शाह की देन ये नहीं है। ये अपनी बात को आजादी के साथ कहने का हक हमारे इस देश के संविधान ने, कानून ने हमें दिया है। बाबा अंबेडकर ने दिया है, उनके बनाए हुए कानून ने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया है। मेरे भाइयों, ये किसी की बबौती नहीं है, ये एक संविधान ने यह हक हमें दिया है, कानून ने हमें यह हक दिया। और हम उसी कानून की दुहाई, आज जितनी भी जगह पुरअमन प्रोटेस्ट एहतिजाज हो रहे हैं, जितनी भी जगह हो रहे हैं, ये क्या है? ये एहतिजाज उसी संविधान का एक हिस्सा है। हमें संविधान इजाजत देता है। शाहीन बाग पे बैठी हुई औरतों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या कहा है? ये कहा है कि रास्ता न रोका जाए, लेकिन प्रोटेस्ट, एहतिजाज उनका संवैधानिक राइट है, उनका संवैधानिक हक है। ठीक है, रास्ते पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको भी मानेंगे। मेरे भाइयों, हमें इस देश में रहना है तो संविधान को मानना है, हमें इस मुल्क में रहना है तो हमें संविधान को मानना है। और क्यों नहीं मानेंगे? इस देश से मोहब्बत, इस देश से प्यार, ये हमारे नबी ने हमें बताया है। आपको मालूम है? और मीडिया वालों सुनो, हमसे ज्यादा देशभक्ति की तकरीर कौन करेगा? सुनो, हमारे नबी जब मक्का से निकाले जा रहे और मक्के में जब परेशान कर दिया गया, मक्का छोड़ के जब मदीने जाते हैं तो आप आखिरी दीदार खाने काबा का करते हैं और उसका गिलाफ पकड़ते तो रोते हुए क्या कहते हैं? आए काबा, मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया है, अगर मुझे तेरे बाशिंदे मजबूर न करते, मुझे इस मक्के के रहने वाले अगर मजबूर न करते तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। जब आप गए
سنیے وطن کی محبت. جب آپ گئے مکے سے نکل کر مدینے کے بارڈر میں قدم رکھتے ہیں تو پلٹ کے پھر مکے کی طرف دیکھتے ہیں. مکے کی طرف دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکل رہی ہے. حضرت ابراہیم بھی جب ان کے باپ آزر نے ان کو عراق سے نکالا، اور جب عراق سے وہ اور لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ، لوط علیہ السلام اور ابراہیم کی بیوی سارہ جب عراق سے نکلتی ہے، نہیں رہنے دیا جاتا ہے. عراق والوں نے نکالا، اور کی بستی سے نکالے گئے، اور جب عراق سے نکل کر ملک شام سیریا پر قدم رکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم عراق کو پلٹ کر دیکھتے اور کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھیے، انی ذاہب الی ربی سیہدین. اے عراق، اے میری بستی، اے وطن، میں تیری محبت کو خیر آباد کہہ کر، میں تیری محبت کو قربان کر کے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. جہاں وہ لے جائے گا میں اس بستی کی طرف جا رہا ہوں. یہ نبیوں نے ہمیں بتایا، یہ رسولوں نے بتایا کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلنا چاہیے. یہ ہمارے قرآن کی تعلیم کا حصہ ہے. میں کیسے اس دیش کی محبت کو اپنے دل سے نکال دوں، میں اس دیش سے پیار کیسے اپنے دل سے نکال دوں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس دیش سے پیار کریں، اس دیش سے محبت کریں. مدینہ جانے کے بعد پڑھیے میرے بھائیو زاد المعاد ابن قیم کی، مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول جب مدینے میں سوتے تھے تو سوتے ہوئے آدھی رات کے بعد کروٹ آپ کی، چہرہ آپ کا مڑ جاتا تھا. صحابہ نے کہا آپ کا چہرہ ادھر کیسے گھوم جاتا ہے؟ آپ نے پوچھا صحابیوں جانتے ہو ادھر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. کہا ادھر میرا شہر مکہ ہے اور وطن کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی، مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی. میرے بھائیوں وطن سے محبت کرنا یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے. اس لیے اس وطن سے ہمیں اور آپ کو سب کو پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے. اس لیے یہ بھی گزارش ہے آپ سے کہ پروٹیسٹ احتجاج کرو تو پرامن کرو، لیکن دیش کی سمپتی کو نقصان بھی نہیں پہنچنا چاہیے، توڑ پھوڑ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ دیش ہمارا ہے اور دیش ہمارے گھر کی طرح ہے اور اپنے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس دیش کی سمپتی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. جو اس دیش کی سمپتی کو نقصان پہنچاتا ہے گویا کہ وہ اپنے گھر کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے گھر